دوستو سیزن 5 کی والیوم 132 آ چکی ہے اور جارکوتائی سے شروع ہوتی ہے اور جارکوتائی کو یہاں پہ ریلیز کر دیا جاتا ہے اور کہ اس کے کان میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تم کو سردار یعقوب نے جو ہے یہاں سے چھڑوایا ہے. بار بار اس کے کان میں یہ اس کو اور زیادہ ٹارچر کرتی ہے یہ بات کہ مجھے مطلب میرے عثمان نے نہیں بچایا، مجھے کسی اور نے بچایا. اور یہاں سردار یعقوب بیت لینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کیونکہ عثمان اس بات پہ راضی نہیں ہوتے. عثمان کہتے ہیں کہ جب تک مطلب صحیح ایک عدالت، صحیح ایک اس کی مطلب اس بات میں بالکل سچائی نہ ہو کہ تم واقعی میں سلطان بن چکے ہو، تب تک میں تمہاری بیت نہیں لے سکتا. اور وہ ایسے ہی مطلب بالکل ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اور یہاں پر کولوفیرا کے لیے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جو محمد یعقوب کا بیٹا اور اورحان کے درمیان ہوتی ہے. اور چونکہ مسلمان ہوتے ہیں، دونوں قبائل مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ ہاتھا پائی کی کوشش نہیں کرتے اور باتوں سے ہی لڑتے ہیں. اور کولوفیرا دیکھ رہی ہوتی ہے ان کو، اور باقی جو وحشی جنگجو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ محمد اسے کہتا ہے کہ تم سے زیادہ پیسے دے چکا ہوں میں کولوفیرا کے لیے، اس لیے کولوفیرا میری ہے. لیکن یہاں بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ایسے میں آخر اورحان جیت جاتا ہے اور کولوفیرا اس کی طرف ہو جاتی ہے. کولوفیرا یہاں پہ سارے وحشی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تماشا، لیکن ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کو تو سونے پہ سونا مل رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر عثمان کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کیا گیم یہ لوگ کھیل رہے ہیں میرے ساتھ. جب تک صحیح پروو نہیں ہو جاتا میں کوئی بیعت کوئی نہیں لوں گا جب تک پوری طرح کنفرم نہیں ہو جاتا. اور یہ بات بہت بری لگتی ہے یعقوب سردار کو کہ اس کی انسلٹ ہو رہی ہے سارے سرداروں کے سامنے. لیکن عثمان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی بات سے نہیں پلٹتا، اس کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے مطلب ریاستیں قائم نہیں ہوتی جس طرح سے مطلب تم کہہ رہے ہو کہ بس میں سلطان بن گیا ہوں. اس بات پہ اسے بہت غصہ آتا ہے، وہ وہاں سے نکل پڑتا ہے. یہاں پہ یہ نکولا ٹائپ کا جو ایک گورنر ہوتا ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ مطلب یہ گیم بھی ناکام ہو گیا ہمارا، یہاں پہ بھی کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور وہی بڑی بڑی باتیں کر کر کے تھک جاتا ہے آخر کار نکولا کی طرح. اور یہاں پہ بھی اس کا یہ گیم فیل ہو جاتا ہے. یہاں پہ سب روانہ ہو جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کی طرف. اور علاؤدین بھی آ رہا ہوتا ہے اور جو گنجا ہوتی ہے یعقوب کی بیٹی وہ بھی آ رہی ہوتی ہے. اور یہ بیسیکلی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے علاؤدین کا. اور یہاں پہ کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے جارکوتائی اور یمنی شہر میں پہنچ جاتا ہے. لوگ آپس میں گسر پسر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو کیا ہوا ہے، یہ اس کو کیا ہوا ہے. آخر یہاں پر ضد کر رہی ہوتی ہے کولوفیرا اورحان کے ساتھ جانے کے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تم تو وہی ہو جو مجھے اغوا کرنے والے تھے. اورحان اسے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، تم بھی وہی کولوفیرا ہو، میں بھی وہی اورحان ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. اس کو سمجھاتا ہے اور اس کو زبردستی اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا کے اپنے گھوڑے پہ بٹھانے کے لیے راضی کر لیتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے اپنے یمنی شہر کی طرف، کیونکہ وہ تو اپنے قلعے جانا چاہتی ہے. یہاں پہ جو چھوٹا جارکوتائی ہوتا ہے وہ جب اپنے والد کو دیکھتا ہے تو چیخنے لگتا ہے کہ بابا بابا. اور بابا کی حالت ایسی خراب ہوتی ہے کہ نہ وہ فزیکلی سیٹ ہوتا ہے نہ مینٹلی. الگن خاتون جب اس کو دیکھتی ہے تو اس کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے. ملن خاتون بہت خوش ہوتی ہے، الگن بھی جذبات میں آ کے بہت خوش ہوتی ہے. لیکن جارکوتائی ایک شوق میں ہوتا ہے کہ مطلب کیسے مطلب میں 6-7 سال تک ایک قید میں رہا اور مجھے بچایا بھی تو کس نے، سردار یعقوب نے. یہ بات اس کو بہت ہرٹ کرتی ہے. یہاں پہ سب جو ہے وہ اپنے قبیلے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی حالت بالکل خراب ہوتی ہے جارکوتائی کی. بہت پریشان ہوتا ہے وہ، اور اس کا سارا گلہ جو ہوتا ہے وہ عثمان سے ہوتا ہے کہ مطلب عثمان نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں. یہاں عثمان جیسی قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے اپنے شہر کے اندر، اس کی بیٹی فاطمہ اسے کہتی ہے کہ ابا جارکوتائی آ گئے ہیں، تو عثمان کو یقین نہیں آتا. یہاں پہ یہ دوست آہستہ آہستہ سے آ رہے ہوتے ہیں
کہ ان کو بھی خبر مل جاتی ہے کہ جہر کوتاہی آ گیا ہے، اور یہ لوگ بھی تیزی سے وہاں اپنے علاقے کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے سردار یعقوب کو انوائٹ کیا ہوا ہوتا ہے عثمان غازی نے اپنے گھر، تو اپنے شہر میں، تو اور یہ جو ہے سردار یعقوب کی بیوی ہے، پتہ نہیں سعادت نام ہے یا کیا نام ہے اس کا، اور وہ بتاتے اپنے بیٹے کو سمجھاتے کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے، تم تیار رہنا۔ اور یہاں پر اس کی بیوی آتی ہے اور وہ اسے بہت خوشی سے ویلکم کرتا ہے، اور وہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ایسا کیا ہوا، تم کیوں اتنے پریشان ہو، کون ہے جس نے تمہیں مطلب تمہارا دل توڑا ہے اور آزاد گھوم رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ لوگ یہاں پہ علاؤدین جو ہے وہ ایک سرائے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور گنچا اس کو چپکے سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں علاؤدین اسے کہتا ہے گنچا آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو گنچا کہتی ہے پتہ بھی ہے تم کس کی سرزمین پہ کسے دعوت دے رہے ہو، طنز کرتی ہے، جو کہ یہ اور اس کے بھائی محمد کی عادت ہوتی ہے، اور گنچا الگ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ اصل میں گنچا اس لیے بھی الگ بیٹھتی ہے کیونکہ گنچا کا ارادہ ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں نشہ ملا دیا جائے، اور ایسی وہ اپنی جو اس کے ساتھ خاتون ہوتی ہے اس سے کہتی ہے، اور وہ وہاں کے کچن میں جاتی ہے اور سارے اس کے جو ڈشز ہوتے ہیں اس میں کوئی نشہ آور چیز ملا دیتی ہے، اور پھر باورچی کے ہاتھ میں دے کے ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ لوگ کھانے کے بعد سارے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ایسے میں گنچا بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ آرام سے نقشہ لے پائے گی۔ یہاں پہ عثمان اور اس کے درمیان جار کوتاہی کے درمیان باتیں ہو رہی ہوتی ہے، اور جار کوتاہی کا عثمان سے کہتا ہے کہ آ کے گلے ملو، لیکن یہاں جار کوتاہی کا ہاتھ اتنا زخمی ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک اس نے اپنا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے عثمان سے، وہ بہت گلے میں ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے اپنے شہر کو اور بڑھایا، خوبصورت کیا، لیکن تم کیسے دوست ہو، تم مجھے بھول گئے، مجھے کہہ رہے ہو کھانے پہ بیٹھو، تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے گزارے یہ 6 سال، کس طرح سے گزارے یہ 6-7 سال ایک قید بند میں، جہاں نہ روشنی تھی نہ کچھ تھا، نہ انسانوں جیسی زندگی تھی۔ وہ بالکل بھی مطلب خوش نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کے بحران بھی رونے لگ پڑتا ہے، اس کے بھی آنسو، کیونکہ بحران کے ساتھ اس نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی طرح بھی کنونس نہیں ہو رہا ہوتا۔ عثمان پہ یہاں پر بہت ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، اور ایسے میں اورہان اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کولافیرا بھی ہوتی ہے۔ سب حیران رہ جاتے ہیں کہ اورہان کے ساتھ کولافیرا کیا کر رہی ہے، اور اس کے والد بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ تو ایک گورنر کی بیٹی ہے، تیکفور کسی گورنر کی، تم اس کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ ملن خاتون بھی پوچھتی ہے، اور پھر اورہان جواب دیتا ہے کہ یہ وجہ تھی یا وہ وجہ تھی۔ یہاں پہ دوبارہ سے جار کوتاہی کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے کمرے میں بہت توڑ پھوڑ کرتا ہے، ساری چیزیں توڑ دیتا ہے، اور پھر ایک صندوق کھولتا ہے، اس میں جو اس کی یادگار بچپن کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ نکال کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی بیوی بھی رو رہی ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر، اور کیا کرے وہ بھی تو 6-7 سال انتظار کر رہی تھی، اور اس طرح اس کا بیٹا اسے ڈانٹتا ہے، کہتا ہے بابا ہم سب آپ کو یاد کر رہے تھے، اور ایسے میں بحران آتا ہے، اور بحران اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو مطلب ایسا نہیں تھا، اور یہاں پر جو ملن خاتون ہوتی ہے وہ بہت ڈانٹ رہی تھی اورہان کو کہ مطلب تم اس کو اپنے ساتھ لائے ہو۔ کولافیرا بھی کہتی ہے کہ مطلب میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، اورہان مجھے اپنے ساتھ لایا ہے، اور اس طرح کی ان کی ڈسکشن ہوتی ہے، اور یہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے بحران سمجھا رہا ہوتا ہے کہ مطلب ہم کتنا تمہارے لیے مطلب تمہیں ڈھونڈا کتنا ہر جگہ پہ، لیکن یہ ان کی کوئی سازش تھی، یہ تمہیں ہمارے خلاف کرنا چاہتا تھا، اس طرح سے اس کو سمجھاتا ہے، اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام اس کو بیسکلی عثمان نے سونپا ہوا ہوتا ہے کہ تم اس کو ٹھیک کرو، اس کو بتاؤ سمجھاؤ۔ یہاں تھوڑے اکھڑے ہوتے ہیں عثمان اورہان کے اوپر کہ یہ مطلب ایک نئی مصیبت مول لے آیا ہے، اور یہاں پر گنچا جو ہوتی ہے
سب کو نشہ کر کے اب کہتی ہے کہ جاؤ وہ نقشہ ڈھونڈ کے لاؤ، مجھے کسی حال میں بھی وہ نقشہ چاہیے۔ اور پھر وہ سین یاد کرتی ہے جب وہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہوتی تھی، اور نقشہ جو تھا وہ علاؤدین کے پاس تھا۔ سلطان مسعود علاؤدین کو دے دیتے ہیں وہ نقشہ۔ یہاں پہ سب بے ہوش سو رہے ہوتے ہیں، اور جو آتا ہے گنچا کا آدمی، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فوراً ایسے میں تھوڑا سا ہوش آتا ہے علاؤدین کو، اور وہ ایک دوا سونگنے لگتا ہے اور اس کو پوری طرح ہوش آتا ہے، اور وہ جا کے اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے۔ تو گنچا بہانہ بناتی ہے کہ میں سو رہی تھی، کیوں مجھے ڈسٹرب کیا تم نے، اور اندر چلی جاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے تو وہ بالکل ایک خالی نقشہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر کولوفیرا سوچ رہی ہوتی ہے کہ اوران شاید واقعی اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے وہ اتنا لڑا، اس کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اتنا زخمی کیا، اور وہ بھی تھوڑا سا اس سے انوالو ہو جاتی ہے اورہان کی محبت میں۔ یہاں پہ بالا خاتون کو دکھایا جاتا ہے، وہ اسی بیماری کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے دوئیں جو جڑی بوٹیوں سے لگائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ تو سین میں جو ہے وہ عثمان اور اورہان لڑ رہے ہوتے ہیں، اور جس میں اورہان بار بار ہار رہا ہوتا ہے، اور اس کی ماں کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا کیوں بار بار ہار رہا ہے، بار بار وہ ہار رہا ہوتا ہے، ہر بازی، ہر گیم میں عثمان اس سے جیت رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے میں کولوفیرا باہر نکلتی ہے، اور اورہان جیسے جادو کولوفیرا کو دیکھتے ہی اس میں ایک جادو آ جاتا ہے، اور وہ باپ کے 2-3 وار جو ہوتے ہیں اس کو ناکام بنا دیتا ہے، اور پھر باپ اس کو کندھے پہ جھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ویل ڈن، اسی طرح سے مطلب شاباش کرتے رہو۔ اور پھر کولوفیرا چلی جاتی ہے وہاں سے، اور عثمان یہاں پہ پانی پینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ بحران سے جارکوتائی کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہاں پر اولگا خاتون جو ہے وہ جارکوتائی کے بالوں کی کٹنگ کرا رہی ہوتی ہے، اور تاکہ وہ تھوڑا صحیح لگے، اور یہاں پہ اس کا چھوٹا جارکوتائی بھی بار بار باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ابو سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ گلے کر رہا ہوتا ہے اور شکوے کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے بابا ہے میرے، اور اس طرح سے اس کی کٹنگ جب صحیح ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا اس کی شکل نکل آتی ہے، اس کا حلیہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، بیٹے کو بھی اچھا لگتا ہے چھوٹا جارکوتائی جو اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ تیار ہو رہا ہوتا ہے سردار یعقوب اور اس کی بیوی سعادت، یا پتہ نہیں کیا، وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، اور عثمان بھی جو ہے، عثمان باہر جو ہے وہ یمنی شہر کے باہر اپنا مورچہ لگا کے کھڑے ہوں گے، یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ دونوں وہاں جاتے ہیں اور یہی سوچتے کہ ان کو خوب نیچا دکھائیں گے کہ ہم کتنے بڑے ہیں، ہمارے پاس کتنے قبیلے ہیں، تم لوگوں کے پاس کیا ہے۔ یہاں پہ عثمان تیار ہو رہا ہوتا ہے اپنی پگڑی اور اپنی جو ایک سرداری، ایک بڑا سا کوٹ ہوتا ہے وہ پہن کے تیار ہو رہا ہوتا ہے، اور پورے محل میں تیاری شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ افندی درویش کو دکھایا جاتا ہے، درویش افندی جڑی بوٹیوں سے ایک دوا تیار کرتا ہے بالا خاتون کے لیے، اور بالا خاتون کو کہتا ہے کہ یہ پی لو، اور ساتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں بھی دے دیتا ہے، اور بالا خاتون سے بہت ساری باتیں کرتا ہے تاکہ اس کا روحانی علاج بھی ہو اور وہ حلیمہ کو بھول جائے۔ بہت ساری ایسی باتیں کرتا ہے جو بالا خاتون پہ بہت ہی افیکٹ کرتی ہے، اور یہاں پہ خوب تیاری شروع ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ سردار یعقوب تشریف لا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میں جو مین میخ نکالتے ہیں اور کیڑے نکالتے ہیں، بہت اچھی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، باہر بھی اندر بھی، عورتوں کے لیے الگ سے، مردوں کے لیے الگ سے، سب تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ کولوفیرا بھی حصہ لے رہی ہوتی ہے، فاطمہ بھی لے رہی ہوتی ہے، سب اس میں اپنا اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اورہان بھی جو ہے وہ آتے ہیں، اور اورہان کولوفیرا سے باتیں کرتے ہیں۔ کولوفیرا کا رویہ یہاں پہ تھوڑا بہت ٹھیک ہی ہوتا ہے، اب اس کا غصہ اتر چکا ہوتا ہے، اورہان اس کے لیے آ کے پھول توڑتا ہے، لیکن جب پیچھے دیکھتا ہے تو کولوفیرا ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہنس دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ یہ لوگ ایک جاسوس کو پکڑتے ہیں اور اس کو بری طرح پیٹتے ہیں اور لے آتے ہیں، کیونکہ یہ وہی جاسوس ہوتا ہے جو جارکوتائی کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے کہ وہ فلاں قلعے میں
یہ سب اس کو مارتے ہیں اور یہاں پہ لے آتے ہیں۔ یہاں پہ اب جو ہے سردار یعقوب کی انٹری ہوتی ہے یمنی شہر کے اندر، اور وہ جب دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ عثمان کا تو ایک الگ ہی انداز ہے، اور ایک الگ ہی اس کی ریاست ہے، الگ ہی سلطنت ہے۔ بہت متاثر ہوتے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی شکل سے بھونچکی رہ جاتی ہے اس کی شکل۔ اور یہاں پہ شکر اس کی حالت بھی، جارکوتائی کی حالت بھی کافی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بیٹے کو گردن پہ اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے، اور سب اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ سعادت میڈم بھی اترتی ہے اور بہت تعریف کرتی ہے ان کے مطلب گھر کی، اور ان کے شایان شان زندگی کی، کہ بہت شایان شان طریقے سے انہوں نے گھر کو سجایا ہوا ہے، پورے شہر کو سجایا ہوا ہے، پورے علاقے کو سجایا ہوا ہے۔ یہاں پہ سب سردار آپس میں بیٹھتے ہیں، لیکن تعصب کے مارے یعقوب سردار کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں اس طرح کی دری پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس لیے ایک سردار اپنے کوٹ اتار کے اس کے اوپر بچھاتا ہے، اور تب جا کے یعقوب صاحب بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی ایگو کو سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ گورنر ویسلوس یہاں انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ دو قبائل آپس میں لڑے اور بس روم واپس اس کے ہاتھوں میں آ جائے، اور روم اس کا ہو جائے، کیونکہ روم اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے، اور روم ان لوگوں کا بہت ہی ایک فیوریٹ ملک ہوتا ہے۔ یہاں پہ علاؤالدین اور گنشے کو دکھایا جاتا ہے، دونوں آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر علاؤالدین اور گنشا کہتے ہیں کہ چلو ریس لگاتے ہیں، اور ایسے میں یہ لوگ ریس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جس میں گنشا بہت ہی ماہر ہوتی ہے گھوڑا چلانے میں، اور وہ جیت جاتی ہے۔ یہاں پہ جو بالا خاتون نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ ایسے میں اس کے بیٹے علاؤالدین کی آواز آتی ہے، اور وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، اور دونوں آپس میں بہت ملتے ہیں۔ حالانکہ بالا بہت کوشش کرتی ہے کہ بیٹے سے گلے نہ ملے اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور بیٹا بھی بہت رو رہا ہوتا ہے۔ بالا علاؤالدین کو بتا دیتی ہے کہ یہاں پر سردار یعقوب بھی آئے ہوئے ہیں اور اس کو بیعت چاہیے، اور یہاں پر محمد غصے میں کھڑا ہوتا ہے کہ بس جیسے ہی مجھے مطلب اشارہ ملے اور میں یمنی شہر پہ حملہ کر دوں۔ جاسوس یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، ویسلس کا جو ایک جاسوس ہوتا ہے، پگڑی پہن کے یہاں پہ کوئی بھی جاسوس بڑے آرام سے بن سکتا ہے، اور یہاں پہ سردار یعقوب کو دکھایا جاتا ہے، اور وہاں پورے مطلب سب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کھانے کا دور شروع ہوتا ہے، سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سعادت جو ہے وہ کولوفیرا کے بارے میں پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ لوگ سعادت کو بتاتے ہیں کہ یہ مسافر ہے اور یہاں تجارت کرنے آئی ہے۔ یہاں پہ جس آدمی کو پکڑا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں جارکوتائی کا پتہ کس نے بتایا، آخر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو آخر بہت مار کھانے کے بعد وہ بتا دیتا ہے کہ مجھے سردار یعقوب نے بتایا۔ تو وہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ سب کیا کرایا سردار یعقوب کا ہے، اور اس کو پہلے سے پتہ تھا کہ جارکوتائی کہاں پر ہے، اور اس نے ہمیں اتنی مطلب ٹینشن دی، اور اتنا مطلب جارکوتائی ہمارا دوست تھا، بالکل اب دشمنوں جیسا رویہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ دوبارہ چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جہاں سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ میں نے ایسی کوئی بات سنی بھی ہے یا اس طرح کا کچھ ہوا بھی ہے۔ بس وہاں جاتا ہے اور تھوڑے سے مطلب ان پہ طنز وغیرہ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کرتا ہے، اور یہاں پہ محمد انتظار میں ہوتا ہے کہ بس کچھ ہو اور وہ حملہ کرے، بس غسیلا سا نوجوان ہوتا ہے یہ، اور یعقوب بھی سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے، اس کو کچھ پتہ چل گیا ہے کیونکہ یعقوب نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر میں جارکوتائی کو رہا کر دوں اور اس طرح سے یہ لوگ خوش ہو جائیں گے اور میرے مٹھی کے اندر رہیں گے اور میری بیعت بھی کر لیں گے، حاصل کر لیں گے، اور میری بیعت مان بھی لیں گے، اور یہاں پر دوبارہ سے محمد اور اس کے گروپ کو دکھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ دوستوں ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔